السلام علیکم، بس امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کی ویڈیو ہے جو کہ آج صورتحال رہی بارش کی، اور بہت زیادہ بارش بھی ہوئی بہت سی جگہ، مطلب بہت تیز بارش ہوئی، جیسے نارتھ کراچی، ناگن، مختلف شہر فیصل، تقریباً سمجھ لیں پورے کراچی میں ہی اس کو لے لیں آپ بارش کو۔ مگر جو صورتحال مین شہر فیصل جیسی جگہ جہاں گاڑیاں ڈوب گئی، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد ہو گئی تو۔ اور جیسے کہ ناگن چورنگی، یہ تو ایک ہر بارش میں کہ ناگن چورنگی، پاور ہاؤس چورنگی، سرجانی، یہ مختلف جگہیں جو کہ عرصے دراز سے اس میں بارش ہوتی ہے اور وہاں گاڑیاں پھنس جاتی ہیں، اور گاڑیوں میں بچے، اسکول کے بچے، ہر طرح کے لوگ پرابلم میں آ جاتے ہیں۔ تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ مطلب اس چیز کو آپ سمجھیں کہ دیکھیں ایک بحریہ ٹاؤن بھی ہے۔ اب بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ ایک اپنا کیا کہتے ہیں اسٹرکچر بنا ہوا ہے پورا زبردست، ایک آبادی ہے، پوری شہر ہے، اس کو کہہ لیں شہر۔ اسی طرح ہمارا کراچی بھی بن سکتا ہے، اسی طرح اس کی بھی روڈیں صحیح ہو سکتی ہیں، اسی طرح اگر اسٹیپ بائی، میں کہتا ہوں کہ آپ ایک یکمشت نہ کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ پہ چلیں تو کیا ہے بحریہ؟ بحریہ میں کوئی ایسی توپ چیزیں نہیں ہیں، مگر کیا ہے کہ وہی چیزیں آپ اگر یہاں کریں تو کراچی بھی ایسا ہو جائے، مگر اس کے لیے ہے کہ پیسے لگائیں، کام کریں، کام کر کے دکھائیں، جیسے کہ آج کے ہمارے گورنر صاحب نے، تسوری صاحب نے کہ مل کے کام کریں، مل کے، مطلب تو بڑا اچھا ان کا وہ ہے۔ میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کا ایک اچھا بیان آیا کہ مل کے، اور سب نے مل کے کرنا ہے۔ اس چیز کے اوپر اگر کام شروع کر دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ اب جیسے کہ نارتھ کراچی ہے، میں خود بھی وہاں سے کینڈیڈیٹ رہ چکا ہوں، ظاہری بات ہے کہ اب میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ کینڈیڈیٹ اپنی جلسوں میں یا تقریر میں یا ویڈیوز میں کہ آپ لوگ ووٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ جو چیز ہے آپ کا حق ہے، آپ نے لانا ہے، جو بھی آپ لے کر آئیں وہ آپ لوگ خود، میں اور ہم، آپ سب مل کے لے کر آئیں ان لوگوں کو۔ اگر کام نہیں ہو رہے تو یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے دیکھنا کہ کام کیوں نہیں ہو رہے۔ یہی چیز میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت، کہ میں تو اس وقت خود کینڈیڈیٹ تھا، اور اس چیز کی میں کہتا تھا کہ بھائی اگر ہم کام نہ کریں، آزاد امیدوار تھا کہ اگر ہم کام نہ کریں تو آپ ہمارے دروازہ کھٹکھٹا کے ہم سے پوچھ سکتے ہو کہ بھائی کام نہیں ہو رہا۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ استعفیٰ لے کے رکھ لیں آپ، کہ جو تقریروں میں جو دعوے ہوتے ہیں نا کہ آپ کی گٹر لائنیں صحیح ہو جائیں گی، اسکول ہو جائیں گے، کالج ہو جائیں گے، روڈیں ایسی ہوں گی، پانی کی آبشاریں بہیں گی، دودھ کی نہریں بہیں گی، تو وہ اس وقت تقریریں ہوتی ہیں، جذبات کی تقریریں جو کہ عوام سن رہی ہوتی ہے، اور بیچاری عوام ہر دفعہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس دفعہ آپ جب بھی الیکشن میں ووٹ ڈالیں، یا تو ان سے لکھوائیں کہ بھائی آپ کیا کیا کام کر کے دیں گے، وہ لکھ کے دیں، ورنہ استعفیٰ دیں، ٹھیک ہے؟ تو یا تو پھر انہیں یہ دکھائے گا یا یہ دکھائے گا، دو چیزیں ہوں گی۔ یہ آپ کا اختیار ہے، ہمارا اختیار ہے، ووٹ ڈالنا ہمارا اختیار ہے، لانا ہمارا اختیار ہے۔ تو جو صورتحال نارتھ کراچی کی اس وقت تھی، آج بھی وہی پاور ہاؤس کی، وہی گٹر بہ رہے ہیں، مطلب ایون کہ 11A میں میرے جاننے والوں کا گھر ہے، وہاں مسلسل گٹر بہتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ وہاں پورا کا پورا نالی چوک ہوئی بھی ہے، ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں، کمپلینیں کرتے ہیں، کوئی اس کے اوپر اثر اندازی نہیں ہوتی، کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو کب تک لوگ پریشان رہیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اب مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے، سب مل کر، جیسے کہ گورنر صاحب نے کہا ہے مل کر کام کرنے کی، تو ایک اچھا ہے اگر وہ اس طرح سوچ رہے ہیں اور اس طرح ہو جاتا ہے، تو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ علاقوں کو پکڑ لیں اور ان کو، ان کے نالے یا جو بھی ہے، دیکھیں یہ شاپر بند کرنے سے، مختلف چیزوں بند کرنے سے آپ کا مسئلے کا حل نہیں نکل رہا۔ آپ نے شاپر بند کیے، شاپر کی فیکٹری والے عدالتوں میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، مگر بند کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ وہی حال ہے۔ تو
اب آپ لوگوں نے اس چیز کو ایکشن لینا ہے، کیونکہ میں خود بھی نکلا تھا آج، نارتھ کراچی کی طرف گیا تھا، مختلف جگہوں پہ دیکھا، بہت برا حال تھا، نیٹ ورک چل نہیں رہے تھے، ورنہ میں بھی ویڈیو بنا کے اور آپ کو دکھاتا ہوں، مگر مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ویڈیو دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے جو کام کرنے تھے وہاں وہ میں اپنے طور پہ کر کے آ گیا، کہ میں ویڈیو بناؤں کہ دکھاؤں کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، یہ خالی ویڈیو بنانے سے اور دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں، آپ نے کام دکھانا ہے اپنا۔ تو میری گزارش ہے عوام سے، مجھ سمیت، کہ اس دفعہ جب بھی ہم ووٹ دیں سوچ سمجھ کے دیں، اور حکمرانوں کو اور جو بھی ہمارے مطلب اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، گورنر صاحب، میری گزارش ہے کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ علاقے وائز پکڑ لیں، پہلے گلشن سے شروع ہو جائیں یا سرجانی سے شروع ہو جائیں، اسٹیپ بائی یہ ایریا کرنا ہے، یہ اس ایم این اے کا کام ہے، یا ایم پی اے کا کام ہے، یا اس کونسلر کا کام ہے، میئر کا کام ہے، جس کا بھی کام ہے وہ کام وہاں سے شروع ہو جائے، روڈیں ایسی ہوں کہ پتہ چلے کہ یار کہیں کوئی آیا ہے، کوئی فرق ہونا نہیں چاہیے، کہ کیونکہ نیو کراچی ہو یا لانڈی ہو، کرنگی ہو، یہ سب ایک ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے کہ گلشن، نارتھ کراچی، نیو کراچی، ڈیفینس، ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، سب ایک جیسے بالکل نیٹ اینڈ کلین لائنیں آپ دوسری ڈالیں، ایک جگہ سے لائن کھلتی نہیں ہے کہ دوسری جگہ کی بند ہو جاتی ہے، ایک دفعہ آپ اچھی والی صحیح طرح کی لائن آپ ڈال دیں گے تو دوبارہ کھودنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بعد میں خیال آتا ہے کہ یار فلاں چیز تو اس کے اندر ڈالنا رہے گی، پھر پتہ چلتا ہے کہ 15 دن بعد ہم گزر رہے ہوتے ہیں، 6 مہینے بعد گزر رہے ہوتے ہیں، یار یہ پھر کود گئی، بڑی اچھی بن گئی تھی یہ روڈ تو، ارے وہ اس کے اندر وہ دوسری وہ کے الیکٹرک کی لائن نہیں گئی تھی، یا فلاں کی لائن نہیں گئی تھی، یا کیبل کی لائن نہیں گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ دوبارہ کھود ہے۔ آج جس طرح لوگوں کو پریشانی ہوئی، اسکول کے بچوں کو، آفس سے لوگ آ رہے تھے، فیملیز، ظاہری بات ہے کہ چلے جینٹس تو پھر بھی کہیں نہ کہیں گزارا کر لیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں، رات گزار لیتے ہیں، مگر جو خواتین، ہماری ماں بہنیں وہ کام پہ نکلتی ہیں، ان کے لیے کتنی پرابلم ہوتی ہے کہ انہیں ہر صورت میں 5 بجے 6 بجے تک گھر پہنچنا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں، شام میں جاتی ہیں اپنے گھر میں بچوں کے لیے کھانا بناتی ہیں تاکہ وہ کھانا کھائیں، تو وہ بچے بھی آج ان کے انتظار کرتے رہے کہ وہ مما آئیں گی، کھانا بنائیں گی تو کھانا بنے گا، تو اس چیز کا بہت خیال کریں، کیونکہ یہ بڑا سیریس میٹر ہے، اور ابھی آگے بھی مزید دو دن کی پیش گوئی ہے کہ بارش بہت اور تیز ہوگی، تو احتیاط کریں۔ ابھی تو فی الحال میں عوام سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ احتیاط کریں، کوشش کریں کہ ضرورت نہیں ہے اگر کہیں نکلنے کی تو نہ نکلیں، کیونکہ یہ بہت ظاہری بات ہے کہ پانی کا سسٹم ہمارے یہاں خراب ہے، کہ الیکٹرک کا سسٹم ہمارا خراب ہے، کہ مطلب کہ خدا نخواستہ پانی میں کرنٹ آ جاتا ہے، آج بھی لوگ کئی اس میں مارے گئے ہیں، آج کی بارش میں سنا ہے کہ 7-8 لوگوں کا مطلب جو نیوز میں نے سنا ہے، تو اسی طرح تو میں یہی کہوں گا کہ اب آپ نے احتیاط کرنی ہے، اور اب اسی طرح مطلب میں یہی کہوں گا کہ گورنر صاحب سے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ مل کے کام کرنے کی، تو آپ ان لوگوں کو ساتھ مل کے اس طرح اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس ملک کو صحیح کریں، عوام کی ضرورت ہوگی، عوام ہمیشہ ہر جگہ ساتھ کھڑی ہوئی ہوتی، آج بھی روڈ پہ میں نے جو دیکھا ہے کہ وہ ان کا کوئی پارٹیوں سے تعلق نہیں تھا، لڑکے لگے ہوئے تھے، لوگوں کی ہیلپ کر رہے تھے، کسی کی بائک کو دھکا دے رہے تھے، کسی کی کچھ، ہماری پاک فوج لگی ہوئی تھی، میں نے انہیں دیکھا، رینجرز لگی ہوئی تھی، تو یہ تو مطلب ہر جگہ مطلب جو بھی کوئی پرابلم آتی ہے ہماری پاک فوج، پاک رینجر، یہ فوری طور پہ موجود ہوتی ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری عوام کو ایسی زحمت پڑے ہی کیوں نہیں صحیح ہو سکتی روڈیں، جب بحریہ ٹاؤن بن سکتا ہے تو کراچی تو بہت مطلب
آسان ہے کہ مطلب آپ وہی چیز اس کو اسٹرکچر بنا دیں. ویسے ہی ہم کچھ زیادہ نہیں کہ پانی نہ ہو روڈ پہ، روڈیں صاف ستھری ہوں، سگنل ہوں، ٹریفک کا نظام صحیح ہو، رانگ سائڈ کا سسٹم ختم ہو، تو ہر طرح کی چیز صحیح ہو سکتی ہے اگر صحیح کرنا چاہیں اور ہم صحیح ہونا چاہیں. اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب سارا کا سارا کہ حکمرانوں کا کام ہے، عوام کا بھی ہے. اس میں جہاں رانگ سائڈ مطلب نہیں جانا چاہیے، آپ لوگوں کو نہیں جانا چاہیے. بہت سے لوگ رانگ سائڈ گاڑیاں لے کے جاتے ہیں. جیسے کہ میں جوہر موڑ سے جاتا ہوں تو وہاں سے میں دیکھتا ہوں اکثر کہ رانگ سائڈ گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں، مگر وہاں کوئی ٹریفک کا مطلب کوئی وہ نہیں ہوتا کہ رانگ سائڈ گاڑیاں آ رہی ہیں تو کیوں آ رہی ہیں. تھوڑا سا آپ کو فاصلہ پڑے گا کہ تھوڑا سا گھوم جائیں گے تو دوسرے جو ادھر سے آ رہے ہوتے ہیں ان کی بھی بچت ہوگی ٹائم کا، اور آپ کی بھی. آپ بھی ادھر آ کے پھنستے ہیں اور ادھر سے جانے والے بھی پھنستے ہیں لوگ. تو اس چیز کا بھی خیال کیا کرے، عوام بھی کرا کرے. اور اگر ایک نظام صحیح ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس طرح کی کوئی چیزیں آگے ہوں گی نہیں. تو میری گزارش ہے تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ مطلب آپ شیئر کریں، اور اس پیغام کو میں چاہتا ہوں کہ کراچی صحیح ہو جائے. کراچی جیسا ہمارا پہلے تھا ویسا ہو جائے. مطلب اب جو صورتحال جو پانی کی، جس طرح پانی آج میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. خواتین جس طرح پریشان ہو رہی تھی، بچے جس طرح پریشان ہو رہے تھے، لوگ ماں باپ انتظار کر رہے تھے اسکول میں کہ بچے ہمارے کس طرح آئیں گے. کسی کے بچے صدر میں، کسی کے نارتھ کراچی میں، کسی کے کہیں اسکول میں پڑھتے ہیں، کوئی کہیں سے آتا ہے. یہ انہی کو پتہ ہوگا جن ماں باپ نے آج یہ دن گزارا ہے. اب وہ یہ تو نہیں کر سکتے کہ اسکول سے نکال دیں کہ بھائی گھر کے پاس ہی داخلہ دلا دیں. اب اچھی تعلیم کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ یار اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالیں، تو اسکول کہیں دور ہوتا ہے. اب اس چکر میں کہ نہیں یار وہ کل کو بارش ہو جائے گی تو پانی آئے گا تو یہ ہوگا، تو اس وجہ سے ہم اس کو ادھر پڑھائیں بچے کو. تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. تو یہ تو سبھی اپنے گھر کے برابر میں اسکول کھول لیں یا گھر کی چھت کے اوپر کھول لیں. تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ جب بھی بارش ہوگی تو ہم ایک اچھے کراچی کے ساتھ، نئے کراچی کے ساتھ، نئی روڈوں کے ساتھ، نئی لائنوں کے ساتھ کراچی میں ہوں گے. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.